جی ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت۔ مکہ کی وادیاں اس زمانے میں خاموش نہیں تھی بلکہ شرک، ظلم، جہالت سے بھری ہوئی تھیں۔ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا وہ بالکل بتوں سے بھر چکا تھا۔ ہر قبیلہ اس وقت میں اپنا معبود الگ رکھتا تھا اور کمزوروں پر ظلم بہت عام تھا۔ عورت کی قدر اس زمانے میں یہ تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ شراب، جوئے اور فحاشی بہت عام تھی، مگر اسی طریقے میں اللہ نے ایک نور کو تیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت اعلان سے پہلے ہی مکہ میں امین اور صادق کہلائے جاتے تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ تمام جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف مقرر کرتے، اور مکہ کے سارے لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان برائیوں سے ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ بت پرستی، ظلم، ناانصافی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر سے تڑپاتی تھی۔ اسی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کرنے لگے، اور وہاں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قدرت پر غور کرتے، خاموشی میں سچ کو تلاش کرتے۔ اور پھر وہ رات آئی، وہ رات جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ غار حرا میں اچانک ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے فرمایا، اقرا، پڑھو۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، پھر اللہ کا پہلا پیغام سنایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ لمحہ اعلان نبوت کا آغاز تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے گھر آئے، اور گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ مجھے اوڑھا دو۔ اوڑھا یعنی ایک کمبل۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے کر کہا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون دینے والے تھے۔ کچھ عرصے بعد وحی دوبارہ آئی، یا ایھا المدثر۔ اب خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی ابتدا میں پہلے ستارے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے فرمایا، سب کے سامنے اعلان کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور سب کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے، کیا تم سب یقین کر لو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہاں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، بتوں کو پوجنا چھوڑو ورنہ بہت بڑا عذاب آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، اور ابو لہب نے جواب دیا کہ تباہ ہو تم، اس لیے ہم سب کو جمع کیا تھا۔ اور اسی لمحے میں تبت یدا ابی لہب سورہ نازل ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، گالیاں دی گئیں اور راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو شاید آنے والے ان کی نسل مان جائے۔ یہ اعلان نبوت کا آغاز نہیں تھا، یہ ساری آنے والی امت کا نجات کا ذریعہ تھا۔ یہ ایک ایسے دین کی شروعات تھی جو عدل، رحم، سچ اور محبت سکھاتا ہے۔ سبسکرائب